बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बुत चिकन पार्ट 7। दूसरे दिन निज़ाम शाह चंद सिपाहियों के हमरा इस तरह अमीर मलका तगीन के दरबार में दाखिल हुए कि वो अपना बोसीदा कंबल ओढ़े हुए थे। उन्होंने दोनों जानिब बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ दरबारियों पर एक उचटती हुई नज़र डाली और बेनयाजाना अंदाज में चलते हुए मलका तगीन के तख्त के करीब पहुंचकर ठहर गए। अमीर, आप पर अल्लाह की सलामती हो। निज़ाम शाह ने ऐन इस्लामी तरीके से मलका तगीन को सलाम किया। पूरे दरबार पर सन्नाटा छाया हुआ था। अहले दरबार ने पहली बार एक मर्द कलंदर को देखा था जिसने अमीर गजनी के इक़्तिदार व जबरूत का कोई तासुर कबूल नहीं किया था। तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो निज़ाम शाह। अमीर मलका तगीन ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या करते हो? अमीर मलका तगीन ने एक ही सांस में निज़ाम शाह से कई सवाल कर डाले थे। मेरा कोई नसब नामा नहीं। दरबार में निज़ाम शाह की बारोब आवाज गूंज रही थी। मेरा कोई खानदान नहीं, कोई कबीला नहीं, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। तुर्किस्तान से आया हूँ और गजनी की मस्जिद के गोशे में चुपचाप पड़ा रहता हूँ। निज़ाम शाह ने मुख्तसरन अमीर के सवालों का जवाब देते हुए कहा। मलका तगीन को निज़ाम शाह की इस बेनयाजाना रविश पर बड़ी हैरत हुई थी। तुम्हारा अकीदा क्या है निज़ाम शाह? मलका तगीन ने एक और सवाल किया। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं। निज़ाम शाह ने बहुत ठहर ठहर कर कलमा शहादत पढ़ा और अहले दरबार ने देखा कि उनके जिस्म पर हल्का हल्का लर्जा तारी था और गर्दन झुकी हुई थी। गजनी के कुछ बाशिंदों का कहना है कि तुम अपनी साहिराना शोबदाबाजियों के जरिए सादालो इंसानों के अकायद में खलल डाल रहे हो। मलका तगीन ने पेश इमाम के आयद करदा इल्जाम को दोहराते हुए कहा। उनके चेहरे पर खौफ व हिरास का हल्का सा अक्स तक नहीं था। तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अब मलका तगीन के लहजे में हल्की सी तलखी शामिल हो गई थी। यह मेरा जाती मामला है अमीर, निज़ाम शाह ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। गजनी के बहुत से लोग नमाज नहीं पढ़ते, फिर आप उन्हें भी दरबार में तलब करके उनसे भी मेरे सामने यही सवाल कीजिए। ये कहते हुए निज़ाम शाह ने अपने दाएं बाएं मुड़कर उमरा की सफ़ों पर नजर डाली। निज़ाम शाह के उस अमल से उमरा की पेशानियां शिकनों से भर गई। खुद मलका तगीन को भी निज़ाम शाह का यह जवाब पसंद नहीं आया था। एक तारीक नमाज को मस्जिद में नहीं रहना चाहिए। यकायक अमीर का लहजा गजबनाक हो गया था। मस्जिद किसी इंसान की मिल्कियत नहीं है। निज़ाम शाह ने बुलंद आवाज में कहा, मैं अल्लाह के घर में रहता हूँ, जब वो चाहेगा तो उठकर कहीं और चला जाऊंगा। मलका तगीन को निज़ाम शाह का यह जवाब भी पसंद नहीं आया था, इसलिए उसके गुस्से में मजीद इजाफा हो गया। ये क्या इस्लाम है कि एक शख्स दिन रात मस्जिद में रहता है और जब नमाज का वक्त आता है तो उठकर बाहर चला जाता है? जोश जज्बात से अमीर का चेहरा सुर्ख हो गया था। यह खुदा के बनाए हुए कानून से खुली बगावत है निज़ाम शाह। तुम्हारा यही अमल तुम्हारी शख्सियत को मशकूक बनाता है। लहजा बा लहजा मलका तगीन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हमसे तो लोगों ने यहाँ तक कहा है कि तुम एक यहूदी हो और मुसलमानों का लिबास पहनकर किसी खास मकसद के तहत गजनी की हदूद में दाखिल हुए हो। मैं अपना अकीदा बयान कर चुका हूँ, निज़ाम शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। अब अमीर को इख्तियार है कि वो मुझे यहूदी करार दें या नसरानी। वैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ मगर तन्हाई में। निज़ाम शाह का बेबाकाना तर्ज़े गुफ्तगू और होंठों पर फैली हुई मुस्कुराहट देखकर मलका तगीन कुछ और गजबनाक नजर आने लगा था। तुम पेश इमाम सैफुद्दीन के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारा ये अमल दूसरे नमाजियों के दिलों में भी वसवसे पैदा कर रहा है। मैं सैफुद्दीन के पीछे इसलिए नमाज नहीं पढ़ता कि वो मुसलमानों की इमामत के काबिल नहीं है। निज़ाम शाह ने इतनी बुलंद आवाज में कहा कि पूरा दरबार गूंजने लगा। अमीर को चाहिए कि इमामत के इंतखाब में तहकीक और एहतियात से काम लिया करें। निज़ाम शाह की उस हकीकत बयानी ने दरबारी उलमा और दूसरे अमीरों को भी अपना दुश्मन बना लिया। यहाँ तक कि मलका तगीन ने निज़ाम शाह के खिलाफ अपना फैसला सुनाते हुए कहा, यह शख्स इंतहाई बेअदब और जाहिल है, इसलिए हमारा हुक्म है कि इसे मस्जिद से उठाकर गजनी की सरहदों से बाहर निकाल दिया जाए। हम नहीं चाहते कि मकामी बाशिंदों पर इस गुस्ताख का साया पड़े और अल्लाह के सादा दिल बंदे एक बेअमल इंसान का चेहरा देखकर किसी फरेब में मुब्तला हो। फिर जैसे ही मलका तगीन के अल्फाज की गूंज खत्म हुई, निज़ाम शाह बुलंद आवाज में बोले, अमीर, मैं आम हालात में आपके फैसले के सामने अपना सर तस्लीम खम कर देता, मगर आज मेरी मजबूरियों ने मुझे हर तरफ से जकड़ रखा है। माफ कीजिए, जब तक मैं अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता उस वक्त तक गजनी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कैसा मकसद? अमीर मलका तगीन ने इंतहाई मुश्ताइल और बरहम लहजे में पूछा। इस मकसद के बारे में वाकफियत हासिल करना आपके लिए जरूरी नहीं है।
نظام شاہ ہر خوف و خطر سے بے نیاز ہو کر بول رہے تھے، امیر، آپ غزنی چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، کچھ دن بعد میں آپ کی یہ خوبصورت دنیا ہی چھوڑ جاؤں گا، پھر آپ کا قانون، آپ کے درباری علماء، آپ کے طاقتور وزیر شوق سے توق و سلاسل اور دار و رسن سجاتے رہیں۔ ہم ایک دیوانے کی یہ بے ربط تقریر سننا نہیں چاہتے، امیر ملکہ تگین نے قہرناک لہجے میں کہا۔ اسے ہمارے سامنے سے لے جاؤ کہ اب اس کی موجودگی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ امیر کا حکم سنتے ہی چند محافظ سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے نظام شاہ کے ہاتھ پکڑ کر کھینچنا چاہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چیخنے لگے، آگ! آگ! دربار میں ہلچل سی مچ گئی۔ اپنے ساتھیوں کو چیختے دیکھ کر کچھ اور سپاہی آگے بڑھے، مگر ان کا بھی وہی حشر ہوا۔ نظام شاہ کے جسم کو چھوتا ہی ان کے بدن میں بھی آگ سی لگ گئی تھی اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے کپڑے نوچ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر درباری علماء نے بیک زبان ملکہ تگین سے عرض کیا، امیر محترم، پیش امام سیف الدین نے درست کہا تھا کہ یہ شخص جادوگر ہے، اس لیے ہمارے نقطۂ نظر سے نظام شاہ کا قتل واجب ہے۔ ملکہ تگین کچھ دیر تک سوچتا رہا، اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نمایاں ہو چلے تھے۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، نظام شاہ کو غزنی کے محفوظ ترین قید خانے میں ڈال دو، جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکے۔ ہاں، نظام شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، امیر، میں آپ کی تجویز کردہ یہ سزا قبول کر لوں گا، مگر اپنا مقصد حاصل کیے بغیر غزنی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آپ چاہیں تو شوق سے میرے ناتواں جسم پر اپنے شمشیروں سے نہ آزما لیں، قدم قدم پر مقتل سجا لیں، لیکن ہوگا وہی جو آسمانوں پر تحریر کر دیا گیا ہے۔ امیر ملکہ تگین پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ پورے دربار پر موت کا سا سکوت طاری تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے درباری نشستوں پر انسان نہیں، پتھر کے مجسمے بیٹھے ہوں۔ پیش امام سیف الدین اور اسد شیرازی کے چہروں پر وحشت برس رہی تھی۔ بس ایک سبکتگین تھا جس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے اور جس نے کئی دن کی طویل اذیت کے بعد سکون کی سانس لی تھی۔ پھر ملکہ تگین نے ہاتھ کے اشارے سے نظام شاہ کو قید خانے کی طرف لے جانے کو کہا۔ محافظ سپاہیوں کا ایک دستہ تیزی سے آگے بڑھا اور جب چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تو نظام شاہ نے پرجلال لہجے میں کہا، میرے جسم کو مت چھونا، میں خود زندان کی طرف جاؤں گا، اور اگر تمہارا امیر کہے گا تو اپنے ہی ہاتھوں سے زنجیریں بھی پہن لوں گا۔ نظام شاہ کی تنبیہ سن کر سپاہیوں کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ پھر یکایک نظام شاہ پلٹے اور سبکتگین سے مخاطب ہو کر بولے، جب تمہاری بے قراری دل حد سے زیادہ بڑھ جائے تو تم اپنے بیٹے محمود کو لے کر زندان میں چلے آنا، خواہ اقتدار کے کتنے ہی سنگین پہرے کیوں نہ ہو، مگر وہاں تمہیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھے اور ملکہ تگین کے دربار سے نکل کر اس قید خانے کی طرف چلے گئے جو محل کے ایک سنسان گوشے میں خفیہ طور پر زیر زمین تعمیر کیا گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ امیر ملکہ تگین بڑی دیانتداری اور جاں فشانی کے ساتھ امور مملکت انجام دے رہا تھا۔ اس کے دور حکومت میں ہر طرف خوشحالی بھی تھی اور امن و سکون بھی۔ سبکتگین نے امیر ابو اسحاق کی طرح ملکہ تگین کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ملکہ تگین نے سبکتگین کو نہ صرف سالاری کے منصب پر برقرار رکھا بلکہ اس کے اختیارات میں کسی قدر اضافہ بھی کر دیا۔ عام اندازہ یہی تھا کہ ملکہ تگین کے بعد سبکتگین غزنی کی بساط سیاست کا سب سے طاقتور مہرہ ہے، مگر کچھ دنوں سے ایک اور مہرہ بھی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ یہ مہرہ بھی ملکہ تگین کی طرح ایک ترک سردار تھا جسے غزنی کے لوگ پری تگین کے نام سے جانتے تھے۔ پری تگین ایک نہایت عیار، کینہ پرور اور عیاش طبع انسان تھا۔ اس نے خوشامد اور فریب کے ایسے ہنر آزمائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درباری امیروں میں نمایاں نظر آنے لگا۔ خود امیر ملکہ تگین نے بھی اس کی رنگ آمیز باتوں سے دھوکہ کھا کر اسے اپنے حلقہ اعتبار میں شامل کر لیا تھا۔ نظام شاہ اور محمود کے سلسلے میں پے در پے ناکامیوں کے بعد اسد شیرازی بہت اداس رہنے لگا تھا۔ اب محمود 13-14 سال کا ایک تنومند اور جاذب نظر نوجوان تھا۔ اگرچہ چیچا کے گہرے داغوں نے اس کے چہرے کی دلکشی کم کر دی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے متناسب نقش و نگار اور مضبوط جسمانی ساخت کے سبب پرکشش نظر آتا تھا۔ فن شہ سواری اور شمشیر زنی میں محمود کی مہارت کا یہ حال تھا کہ اب تک اس نے بے شمار مقابلوں میں کامیابیاں حاصل کی تھی۔ نوعمری کے باوجود پورے غزنی میں اس سے بہتر شمشیر زن اور شہ سوار کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ اسد شیرازی کی سب سے چھوٹی لڑکی نگار خانم اب 15 سال کی ہو چکی تھی۔ ارمغانہ کی طرح وہ بھی اپنے وقت کی حسین ترین دوشیزہ تھی۔ نگار خانم نے محمود کو کئی بار شہ سواری کے مقابلے میں ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھا۔ پھر محمود کے اس فاتحانہ انداز نے ایک نوخیز دوشیزہ کا دل بھی فتح کر لیا۔ اب نگار خانم ہر وقت محمود کے تصورات میں گم رہنے لگی تھی۔ وہ مزاج کے اعتبار سے اپنی بڑی بہن ارمغانہ سے یکسر مختلف تھی۔ انتہائی حساس، سنجیدہ اور معصوم ذہن رکھنے والی دوشیزہ۔ ارمغانہ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔
اگرچہ وہ اب بھی پہلے کی طرح شگفتہ و شاداب نظر آتی تھی، لیکن بڑھتی ہوئی عمر کے سائے رات کی تنہائیوں میں اسے سرگوشیاں کرتے رہتے تھے کہ جوانی ایک بے وفا اور ناپائیدار شے کا نام ہے۔ وقت کی یہ سرگوشیاں سن کر ارمغانہ بے قرار ہو جاتی، مگر اسے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اب تک کئی امیروں، سرداروں اور تاجروں کے رشتے آ چکے تھے، مگر اسد شیرازی کو کوئی رشتہ پسند نہیں تھا۔ وہ اپنی خوبصورت بیٹی کو سیاست کے ایک ایسے اعلی کار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا جو غزنی کے نظام حکومت کو زیر و زبر کر کے رکھ دے۔ وہ ارمغانہ کے سر پر تاج زر نگار دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک حالات کے پردے سے وہ ہاتھ نمودار نہیں ہوئے تھے جو ارمغانہ کے سر پر اقتدار کا سنہرا تاج سجا دیتے۔ وہ حسب عادت روزانہ رات کو شراب پی کر مختلف ذائچے بناتا اور ستاروں کی رفتار دیکھتا رہتا، پھر ان تمام کاغذات کو پھاڑ کر نظر آتش کر دیتا اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگتا، ستارے خاموش کیوں ہیں؟ مجھے کوئی خبر کیوں نہیں دیتے؟ پھر ایک دن اچانک اسد شیرازی کو ایک نشاط انگیز خبر سننے کو ملی۔ ترک سردار پری تقین نے ایک شاہی تقریب میں ارمغانہ کو دیکھا اور بے اختیار اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اسد شیرازی کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ پری تقین کی حرکات کو دیکھا۔ ارمغانہ کے سلسلے میں اس ترکی سردار کی دلچسپیاں روز بروز وحشیانہ ہوتی جا رہی تھی۔ خود ارمغانہ بھی پری تقین کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکی۔ ترک ہونے کے سبب پری تقین ایک وجیز شخصیت کا مالک تھا۔ ارمغانہ بار بار اس کے سامنے جاتی اور پری تقین کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی کہ وہ اس کا پسندیدہ مرد ہے۔ بالآخر ایک دن پری تقین نے اسد شیرازی کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اور پھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کی شادی ارمغانہ سے ہو گئی۔ اسد شیرازی بہت خوش تھا۔ اسے ستاروں نے خبر دی تھی کہ یہ شادی بہت مبارک ثابت ہوگی اور اب ارمغانہ کو غزنی کی ملکہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سبکتگین کو اس شادی پر بہت حیرت تھی، مگر پھر بھی اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس خوبصورت بلا کو کوئی ٹھکانہ مل گیا اور کئی لوگ اس کے فتنوں سے محفوظ ہو گئے۔ امیر ملکہ تگین کی حکومت کو تقریباً 9.5 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران سبکتگین نے کئی بار ملکہ تگین سے کہا تھا کہ وہ نظام شاہ جیسے خدا رسیدہ انسان کو قید و بند سے رہائی دیتے، مگر ملکہ تگین نے ہر بار انتہائی لہجے میں ایک ہی جواب دیا تھا، میں اپنی زندگی میں اس گمراہ انسان کو کھلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بعد آنے والے حکمران نظام شاہ کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ ملکہ تگین کا جواب سن کر سبکتگین اداس ہو جاتا اور پھر یہی اداسی اسے زندان کی طرف لے جاتی۔ اگرچہ نظام شاہ کے چاروں طرف انتہائی سخت پہرا تھا، لیکن سبکتگین جب بھی وہاں جاتا تو پہرے دار اتنی دیر کے لیے اندھے ہو جاتے اور رہنی تالا خود بخود کھل جاتا۔ پھر سبکتگین اندر داخل ہو کر نظام شاہ کی خدمت میں سلام پیش کرتا اور ادب کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا۔ نظام شاہ اسے دعائیں دیتے اور پھر مسکرا کر کہنے لگتے، سبکتگین، ہمارے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کرو، ہمیں تمہارے جذبات کا احساس ہے، لیکن ہم اپنی آزادی کے لیے کسی غیر کا احسان نہیں لینا چاہتے۔ تم بارہا اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ چکے ہو کہ ملکہ تگین کے بنائے ہوئے زندان کا نظام کچے دھاگوں سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ جب تم یہاں آتے ہو تو امیر غزنی کے یہ فولادی تالے موم کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت لازوال کی قسم، اس نے اپنے اس حقیر بندے نظام شاہ کو بھی یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ جب چاہے ملکہ تگین کے زندان کی کاغذی دیواروں کو توڑ کر باہر نکل جائے، مگر ابھی یہاں سے جانے کا وقت نہیں آیا ہے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں سبکتگین، مگر تم اپنے امیر سے میری رہائی کی سفارش نہ کیا کرو کہ اس کے انکار سے تمہارا دل دکھتا ہے اور پھر تمہاری خلیش دل سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، بہت جلد اندھیروں کا یہ کاروبار ختم ہونے والا ہے۔ سبکتگین کے ساتھ اکثر محمود بھی نظام شاہ سے ملنے کے لیے قید خانے جاتا۔ محمود کو دیکھ کر نظام شاہ کی حالت کچھ عجیب سی ہو جاتی۔ وہ کئی بار محمود کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اسے اپنے برابر بٹھا کر بہت دیر تک سر پر ہاتھ پھیرتے رہتے۔ صنم خانہ ہند کے بت شکن، اللہ تجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ نو عمر ہونے کے باعث محمود نظام شاہ کی ان باتوں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہتا، مگر سبکتگین کی آنکھوں میں کئی خواب لہرا کر رہ جاتے۔ ارمغانہ بہت خوش تھی کہ اس نے چند ہی دنوں میں پری تقین کے دل و دماغ پر مکمل غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ یہ ارمغانہ کے فتنہ انگیز حسن کی کرشمہ سازی تھی کہ پری تقین جیسا عیار انسان اپنی بیوی کی آنکھوں سے دیکھتا اور اسی کے دماغ سے سوچنے کی کوشش کرتا۔ پھر ایک دن موقع پا کر ارمغانہ نے اپنے دل میں چھپی ہوئی ساری خباستوں کا زہر پری تقین کے سامنے اگل دیا۔ سردار، ارمغانہ نے ایک خاص ادائے دلبری کے ساتھ کہا، آپ کے اقتدار کو سبکتگین اور اس کے جوان ہوتے ہوئے بیٹے محمود سے بہت خطرہ ہے۔ ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا شخص نظام شاہ جادوگر بھی ہے، جس کی شوبدہ بازیاں کسی نہ کسی دن رنگ لا سکتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جلد از جلد ان تینوں فتنوں سے نجات حاصل کر لیں۔ پری تقین بہت غور سے اپنی بیوی کی گفتگو سنتا رہا، پھر اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی شراب کی سراہی سے جام لبریز کیا اور ایک لمبا گھونٹ لے کر بولا،
نظام شاہ کا فتنہ تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے اور اس کی جادوگری زندان کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ چکی ہے۔ البتہ سبکتگین اور محمود کے خطرات موجود ہیں، مگر پھر بھی میں ان دونوں کی طرف سے غافل نہیں ہوں۔ ارمغانہ نے سوالیہ نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ ابھی میں سبکتگین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا کہ امیر ملکہ تگین سبکتگین پر بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اور پھر وہ غزنی کی افواج کا سالار بھی ہے۔ پری تگین آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں نئی شرارتیں کروٹیں لے رہی تھی۔ تم مطمئن رہو ارمغانہ، میں آنکھیں بند کر کے راستے طے کرنے کا عادی نہیں۔ راہ کے تمام کانٹے اور پتھر میری نظر میں رہتے ہیں۔ ارمغانہ کے سرخ ہونٹوں کی مسکراہٹ کا رنگ گہرا ہو گیا اور وہ خیالوں کی دنیا میں کھو گئی، جہاں تاج و تخت تھے اور ہاتھ باندھے ہوئے خدمت گاروں کی لمبی قطاریں تھیں۔ اور پھر حالات نے نئی کروٹ لی۔ امیر ملکہ تگین کچھ دن بیمار رہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ ایک پرہیزگار، منصف مزاج اور انسان دوست حکمران تھا۔ ملکہ تگین کے انتقال کی خبر سن کر پورے غزنی میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سینکڑوں بیوائیں اور ہزاروں غریب و محتاج لوگ گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی ملکہ تگین در پردہ مدد کیا کرتا تھا۔ ادھر قصر شاہی میں امیر کا جنازہ رکھا تھا اور ادھر غزنی کے تمام سردار اور با اثر امراء ملکہ تگین کے جانشین کے بارے میں مشورے کر رہے تھے۔ عام لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اس بار سبکتگین کو امیر غزنی کے منصب تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اپنی طویل اور بے لوث خدمات کے سبب وہ اس اعلیٰ عہدے کا سب سے زیادہ مستحق تھا، مگر پری تگین کی سیاسی فتنہ انگیزیاں رنگ لائیں اور تمام با اثر سرداروں نے متفقہ طور پر اسے اپنا امیر منتخب کر لیا۔ سبکتگین نے یہ خبر سنی تو سناٹے میں رہ گیا۔ جب اسے ملکہ تگین کے انتخاب کے وقت نظر انداز کیا گیا تھا تو سبکتگین ایک لمحے کے لیے اداس ہوا تھا، پھر یہ اداسی فوراً ہی ختم ہو گئی تھی اور اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا تھا کہ ملکہ تگین ایک شجاع اور جانباز سردار ہے۔ وہ اپنے دل میں مذہب و قوم کے لیے خاص تڑپ رکھتا ہے۔ پھر ملکہ تگین نے اپنے کردار سے ثابت بھی کر دیا کہ وہ غزنی کا ایک لائق امیر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سبکتگین کے دل و دماغ پر چند لمحوں کے لیے جو دھند سی چھائی تھی وہ صاف ہو گئی اور غزنی کا سپہ سالار اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اپنے امیر کے دوش بدوش مملکت کی تعمیر میں حصہ لینے لگا۔ مگر جب ملکہ تگین کی موت کے بعد غزنی کے سرداروں نے پری تگین کا انتخاب کیا تو سبکتگین کو شدید ذہنی اذیت پہنچی۔ تمام با اثر سیاسی حلقے یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ پری تگین ایک اوباش اور فتنہ انگیز شخص ہے، مذہب اور انسانیت سے اس کا دور کا رشتہ بھی نہیں۔ پھر غزنی کے سرداروں نے ایسا کیوں کیا؟ کئی دن سے سبکتگین کے ذہن میں یہ ایک سوال بار بار ابھر رہا تھا۔ اسے اہل اقتدار کے فیصلے سے بڑی مایوسی ہوئی اور اسی مایوسی کے عالم میں پری تگین نے اسے اپنی خلوت گاہ میں طلب کرتے ہوئے کہا، سبکتگین اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ پری تگین نے اونچی آواز میں غزنی کے سپہ سالار سے پوچھا۔ سبکتگین نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ یہ دوست کا نہیں بلکہ کسی عامر کا لہجہ ہے اور پری تگین اس کے سامنے اپنے اقتدار کی نمائش کر رہا ہے۔ امیر، میں آپ کی بات کا مفہوم نہیں سمجھا، سبکتگین نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میں واضح الفاظ میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے پری تگین کی پیشانی پر کئی بل پڑ گئے۔ میں نے اپنی تاج پوشی کے وقت تمہارے چہرے پر وہ خوشی نہیں دیکھی جو غزنی کے دوسرے امراء کے چہروں پر کسی فانوس کی طرح روشن تھی۔ پری تگین کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے چہرے پر دھوئیں کا ایک گہرا بادل دیکھا جو میری حکومت کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہو سکتا۔ پھر جب تم نے مجھے مبارکباد دی تھی تو تمہاری آواز بھی سر تھی، جوش اور جذبے سے آری ایک کھوکھلی آواز۔ سبکتگین نئے امیر مملکت کے اس طرز تخاطب پر حیران رہ گیا۔ پھر اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ پری تگین کا ذہن اس کی طرف سے صاف نہیں ہے اور امیر کے دل کی گہرائیوں میں اس کے خلاف کوئی سنگین منصوبہ پرورش پا رہا ہے۔ نہیں امیر، سبکتگین نے پرجوش لہجے میں کہا، آپ کی طرف سے نہ میرے دل میں کوئی غبار ہے اور نہ چہرے پر کوئی دھواں۔ یہ غزنی کے حکمران کی لغزش نظر ہی ہو سکتی ہے، ورنہ میرے ارادوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ پھر میں تم پر کس طرح اعتبار کروں؟ پری تگین اپنے سپہ سالار کو گرفت میں لینے کے لیے نئے نئے بہانے تراش رہا تھا۔ آخر اس بے اعتباری کی وجہ؟ اب سبکتگین کے ماتھے پر بھی گہری شکنیں نمودار ہو گئی تھی۔ پہلے امیر البتگین، پھر امیر ابو اسحاق، پھر امیر ملکہ تگین۔ غزنی کے تمام امیر مجھ پر اعتبار کرتے تھے۔ کیا کسی دور میں میری وفاداریوں پر شک کا اظہار کیا گیا؟ پری تگین جانتا تھا کہ سبکتگین بے داغ کردار کا مالک ہے، اس لیے وہ کھل کر اپنے سپہ سالار پر کوئی تہمت نہیں لگا سکتا تھا۔ مجبوراً اس نے نئی چال چلی۔ میں گزرے زمانے کے خوابوں سے بہلنے کا عادی نہیں ہوں، مجھے صرف زمانہ حال سے دلچسپی ہے اور میرا حال یہ ہے کہ میں تم سے تمہاری وفاداریوں کا ثبوت طلب کرتا ہوں۔ میں امیر کو یہ ثبوت کس طرح فراہم کر سکوں گا؟ سبکتگین نے وقت کی رفتار کو پہچان لیا تھا اور اس کا شک یقین میں تبدیل ہو گیا تھا کہ پری تگین اس کے لیے اپنے دل میں پرخاش رکھتا ہے۔
اور اسے برطرف کرنے کا کوئی معقول جواز تلاش کر رہا ہے۔ تم وہ ثبوت پیش کرنے میں ناکام ہو چکے ہو، پریتقی نے تیز لہجے میں کہا۔ ہم کئی دنوں سے خاموشی کے ساتھ تمہارے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے اور تمہارا چہرہ ہم سے بار بار یہی کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو۔ آخر امیر نے میرے خلوص کو ناپنے کے لیے کون سا پیمانہ مقرر کیا ہے؟ اب سبکتگین کی آواز سے بھی کسی قدر سختی جھلک رہی تھی۔ اگر تم مجھ سے مخلص ہوتے تو اب تک میرے آستانہ جلال پر خم ہو چکے ہوتے۔ پریتقین طے کر چکا تھا کہ وہ سبکتگین کو اپنے بچھائے ہوئے جال کے پھندے کاٹنے نہیں دے گا۔ وہ سازش کی ریشمی ڈوریوں کو مسلسل کھینچتا ہی جا رہا تھا۔ تمہارا اٹھا ہوا سر اور بے رنگ چہرے کا تناؤ ہم سے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تم امیر غزنی کے وفادار نہیں ہو۔ امیر، یہ بڑی سنگین تہمت ہے۔ سبکتگین کی قوت برداشت جواب دے گئی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں اپنے خلوص و وفاداری کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے امیر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر تم اپنی تلوار کھول کر ہمارے قدموں میں رکھ دو، پریتقی نے غضبناک لہجے میں کہا۔ تم اس منصب کے اہل نہیں ہو۔ جب تم اپنے عہد کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر غزنی کی حفاظت کس طرح کرو گے؟ اس مملکت کا ایک ایک فرد جانتا ہے کہ میں گزشتہ 15 سال سے غزنی کی سرحدوں پر ایک آہنی چٹان کی مانند کھڑا ہوں۔ اگرچہ سبکتگین ادب کے دائرے میں بول رہا تھا، لیکن اس کی آواز پریتقین کی آواز سے زیادہ بلند تھی۔ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں اس مملکت کا سب سے بہتر محافظ ہوں، مگر یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی مجھے افائے عہد کا مفہوم سمجھائے۔ یہ کہہ کر سبکتگین امیر کی خلوت گاہ سے باہر جانے کے لیے مڑا۔ ہم تمہیں چند روز کی مہلت دیتے ہیں، پریتقین نے اپنے سپہ سالار کو پکار کر کہا۔ بہتر یہی ہے کہ تم رضاکارانہ طور پر مستعفی ہو جاؤ۔ امیر نے درپردہ اپنے اختیارات کا مظاہرہ کرتے ہوئے سبکتگین کو معزول کرنے کی دھمکی دے دی تھی۔ سبکتگین شدید اذیت میں مبتلا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا اور پریتقین کی طرف پشت کیے ہوئے بولا، شاید آپ کی یہ خواہش بہت جلد پوری ہو جائے۔ میں خود بھی زہر آلود فضا میں زیادہ دیر تک سانس نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر سبکتگین تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد پریتقین انتہائی سرخوشی کے عالم میں اپنی بیوی ارمغانہ سے کہہ رہا تھا، سبکتگین کو معزول کرتے ہی میں اس سے اس کی زندگی بھی چھین لوں گا۔ ہاں امیر، دشمن کو کسی بھی حال میں کھلا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ارمغانہ نے مخمور نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ آج وہ گزشتہ دنوں سے زیادہ آراستہ اور دلکش نظر آ رہی تھی۔ بابا جان بھی یہی کہتے ہیں۔ اسد شرازی کے نام پر غزنی کا اوباش حکمران چونکا۔ تمہارے بابا جان کا علم کیا کہتا ہے؟ وہ تو بہت بڑے ماہر نجوم ہیں۔ یہ انہی کی پیش گوئی تھی کہ آپ کو اقتدار حاصل ہو جائے گا، ارمغانہ نے ایک احساس غرور کے ساتھ کہا۔ بابا جان نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے تمام دشمنوں پر غلبہ پالیں گے اور آپ کا دور اقتدار غزنی کے تمام امیروں سے زیادہ طویل ہوگا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، پریتقی نے ارمغانہ کے ریشمی آنچل سے کھیلتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ سبکتگین اپنی مرضی سے استعفیٰ دے دے۔ اس طرح مجھے اسے نجات حاصل کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اگر میں اسے جبراً معزول کرتا ہوں تو غزنی کی افواج میں ایک انتشار پیدا ہو جائے گا اور پھر یہی انتشار بڑھتے بڑھتے بغاوت کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے استعفیٰ دینے کی صورت میں مجھے یہ رعایت حاصل ہوگی کہ دشمن کا ایک سپاہی بھی میرے خلاف سوچنے کی ہمت نہ کرے گا۔ پھر میں سبکتگین کو زندان کے اندھیروں میں غرق کر دوں گا اور میرے معتبر خدمتگار اسے آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر دے کر ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس طرح میرا دامن بھی سبکتگین کے خون کے چھینٹوں سے پاک رہے گا اور یہ فتنہ بھی سیاست کے افق پر ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ پریتقی نے ارمغانہ کو اپنے منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ بہت شاندار، ارمغانہ نے پرجوش لہجے میں کہا اور شراب کا نیا جام لبریز کر کے شوہر کی طرف بڑھایا۔ بہت بے داغ منصوبہ ہے، مجھے اس میں کہیں کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ امیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بے پناہ ذہن کے مالک ہیں اور ایسے ہی ذہین انسانوں کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ارمغانہ نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ شوہر کی تعریف کی۔ پریتقین فطری طور پر ایک خوشامد پسند انسان تھا، اس لیے ارمغانہ جیسی حسین عورت کی قربت اور اقتدار کا ہوش ربا نشہ، غرض ایک ہی وقت میں کئی نشے آپس میں مل گئے تھے۔ نتیجتاً پریتقین کیف و نشاط کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ ادھر امیر غزنی ارمغانہ کے حریم ناز میں بے ہوش پڑا تھا اور ادھر سبکتگین آدھی رات کے وقت نظام شاہ کے حضور دو زانو بیٹھا آج کے واقعے کی تفصیلات سنا رہا تھا۔ نہیں سبکتگین، ہرگز نہیں، نظام شاہ نے مضطرب ہو کر اونچی آواز میں کہا۔ وہ فریب کار انسان تمہیں تیش دلا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم نے مشتعل ہو کر اپنے ہتھیار کھول دیے تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ بے نیاز ہے۔ وہ کسی اور ادنا سپاہی کے ہاتھوں میں تلوار دے کر اسے سبکتگین بنا دے گا۔ پھر تم کیا کرو گے سوائے اس کے کہ ساری زندگی کفِ افسوس ملتے رہو اور ایک شکست خوردہ انسان کی حیثیت سے کسی گوشہ گمنامی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ۔ پھر میں کیا کروں شیخ؟ سبکتگین بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنی شمشیر کی حفاظت کرو،
जिसे एक बुज़दिल तुम्हारे हाथों से छीन लेना चाहता है। निजाम शाह ने खिलाफ आदत इंतहाई तुंदो तेज लहजे में कहा, यह तलवार एक अमानत है, दुनिया भर के मजलूम इंसानों के हकूक की अमानत। अगर तुमने तलवार अपने हाथों से परितगीन के कदमों में रखी तो तुम खयानत जैसे गुनाह अजीम के मुर्तकिब होगे। हाँ, अगर किसी हादसे में तुम्हारे हाथ ही कट जाएं तो फिर तुम मजबूर हो, उस हालत में तुमसे कोई मुहासबा नहीं होगा। मेरी आंखें देख रही हैं कि अभी तुम्हारे हाथ महफूज हैं, फिर मुझसे ऐसी मायूसी की बातें क्यों करते हो? अभी तो नफरतों और तलखियों की बहुत तेज हवाएं चलेंगी, साजिशों के बड़े तूफान आएंगे, तो क्या तुम बार बार अपनी तलवार तोड़ोगे? सबुख्तगी ने निदामत के साथ सर झुका लिया। शेख, मैं नासाजगार माहौल से खौफजदा नहीं हूं। मुझे परितगीन के तहकीर आमेज सलूक से शदीद तकलीफ पहुंची है। किस किस की शिकायत करोगे और किस किस की बातों पर अपना दिल तोड़ोगे? निजाम शाह के लहजे की तुंदई खत्म हो गई थी और अब वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, सारी दुनिया ही परितगीनियों से भरी हुई है, तो क्या तुम ये दुनिया छोड़ दोगे? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे सबुख्तगीन। तुम्हें इन्हीं जहर आलूद फिजाओं में सांस लेकर अपनी जिंदगी का सबूत फराहम करना होगा। जब तुम्हारी सांसें रुक जाएं और मौत तुम्हारे इरादों पर गलबा हासिल कर ले तो फिर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं रहती। उस वक्त ये दुश्मन खुद ही तुम्हारे हाथों से तलवार छीन लेंगे, मगर देखने वाला तो देख रहा होगा कि तलवार तुमने फेंकी है या बेकसी के आलम में तुम्हारे हाथों से छीनी गई है। इन दोनों हालतों में बड़ा फर्क है। पहली हालत में जिंदा रहना के अहले ईमान इसी तरह जीते हैं, दूसरी हालत तो बेजमीर और मुर्दा इंसानों का तरीका है जो तुम्हें इस जिल्लत की मौत और जिंदगी से महफूज रखे। सबुख्तगी नए हौसले के साथ उठा और जिंदान से निकलकर महल की तरफ चला आया। दूसरे दिन परितगीन ने गजनी के सिपह सलार को अपनी खलवत में तलब करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि अब तक किसी नतीजे पर पहुंच चुके होगे। हाँ अमीर मोहतरम, मैंने फैसला कर लिया है, सबुख्तगी ने निहायत शाइस्ता और ठहरे हुए लहजे में कहा। उसके चेहरे पर गुस्से और कदूरत का हल्का सा भी गुबार नहीं था। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम खुश दिली के साथ रुखसत हो जाओ, परितगीन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे इस्तीफे के बाद तुम्हें एक बड़ी जागीर हासिल हो जाएगी जहां तुम एक खामोश मगर पुरसकून जिंदगी गुजार सकोगे। परितगीन के होंठों पर एक मानी खेज तबस्सुम था और आंखों में बार बार एक वहशियाना चमक करवटें ले रही थी। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा अमीर मोहतरम, सबुख्तगी ने बेनयाजाना लहजे में कहा। यह तलवार मुझे अमीर अल्पतगीन ने अता की थी और मरते वक्त हुक्म दिया था कि मैं आखिरी सांस तक इसे अपने जिस्म से जुदा नहीं करूं। सबुख्तगीन का जवाब सुनकर परितगीन सन्नाटे में आ गया और गजबनाक होकर बोला, अमीर अल्पतगीन की वसीयत की कोई हैसियत नहीं। मैं तुम्हारा मुतलकुल इनान फरमा रवा हूं, इंतहाई मजबूत और ताकतवर फरमा रवा। याद रखो, मैं हरफ इंकार सुनने का आदी नहीं हूं। अपनी तलवार कमर से खोलो और इस अदब के साथ मेरे कदमों में रख दो। यह मुमकिन नहीं है अमीर मोहतरम, सबुख्तगी ने बुलंद आवाज में कहा। आप मुझसे महज इसलिए खफा हैं कि मैं दूसरे सरदारों की तरह खुशामद नहीं करता। यह मेरा जुर्म नहीं बल्कि मुनफरिद एजाज है जो मुझे अल्लाह की बारगाह जलाल से अता हुआ है। अभी खलवतगाह में सबुख्तगीन के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि परितगीन गुस्से से बेकाबू होकर चीख उठा। तू अजली गुलाम है सबुख्तगीन, नस्ल दर नस्ल महकूम और गुलामों की औलाद, इसलिए तलवार तेरे जिस्म पर जेब नहीं देती। ये तो मर्दाने आजाद का हथियार है, इसे फौरन खोल दे। अमीर, मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि मेरा नसब नामा क्या है, सबुख्तगी ने उसी बावकार अंदाज में कहा। मैं गुलाम ज्यादा ही सही मगर अपने फराइज आपके पसंदीदा मर्दाने आजाद से ज्यादा बेहतर अंदाज में अंजाम देता हूं। मुझे अपनी गुलामी पर निदामत है ना एहसास कमतरी। मैं सिर्फ अपनी जाती सलाहियतों की बुनियाद पर इस आला मनसब तक पहुंचा हूं। अब ये तलवार उसी वक्त मेरे जिस्म से जुदा होगी जब सांसों का खेल खत्म हो जाएगा और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये कहकर सबुख्तगीन अमीर की इजाजत के बगैर वापस जाने के लिए मुड़ा। ठहरो सबुख्तगीन, अपने सालार के बिगड़े हुए तेवर देखकर परितगीन ने नई चाल चली। तुम्हारी इन गुस्ताखियों को फरामोश कर सकते हैं अगर तुम हमारे सामने घुटनों के बल झुक जाओ और उस जादूगर निजाम शाह को अपने हाथों से कत्ल कर दो। परितगीन ने सबुख्तगीन को उसके ओहदे के बहाल रखने की बड़ी अजीब शराइत पेश की थी। अमीर की बात सुनकर सबुख्तगीन बहुत तेजी से पलटा। गजनी के फरमा रवा को मालूम होना चाहिए कि इस गुलामजादे को ये दोनों शराइत मंजूर नहीं। फिर भी हो सकता है मैं किसी दिन अमीर के रूबरू घुटनों के बल झुक जाऊं, मगर अपनी जिंदगी में निजाम शाह के जिस्म पर हल्की सी खराश भी नहीं आने दूंगा। वो मेरे लिए शेख का दर्जा रखते हैं और अपने शेख पर कुर्बान हो जाना मेरी नजर में एक हकीर सी कुर्बानी है। सबुख्तगीन की जुर्रत इजहार देखकर परितगीन के जहन में आंधियां सी चल रही थी, मगर वो दुनिया का यार तरीन इंसान था। उसने रयाकारी का भरपूर मुजाहरा करते हुए कहा, सबुख्तगीन, हम तुम्हें आजमा रहे थे। बेशक तुम एक मर्द शुजा हो और इफाए अहद का मफहूम खूब समझते हो। सबुख्तगीन ने हैरत ज़दा नजरों से परितगीन की तरफ देखा और फिर रस्मी अंदाज में अमीर का शुक्रिया अदा करते हुए खलवतगाह से निकल गया।
सबुख्तगीन की उस बागियाना रविश ने परितगीन को शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया था। वो बहुत देर तक अपनी खलवतगाह में टहलता रहा और फिर उसने अपनी बीवी अरमगाना और असद शिराजी को तन्हाई में तलब करके पूरा वाकया हर्फ बहर्फ सुना दिया। फिर अपने खुसर को मुखातिब करते हुए कहा, अब मैं एक लम्हे के लिए भी इस जमीन पर इस गुस्ताख व नाफरमान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं इसे अपने हुक्म से माजूल करता हूँ तो फौज में मेरे खिलाफ बगावत पैदा हो जाने का अंदेशा है। असद शिराजी ने बहुत गौर से अपने दामाद की तरफ देखा और इंतहाई सर्द लहजे में बोला, फर्जंद, जब बिसात पर अपने ही मोहरे सरकशी इख्तियार करने लगे तो उन्हें ऐसे मकाम पर कटवाया जाता है जहां खुशफहमी और बेखबरी का बहुत ज्यादा गुबार हो। मैं आपका मतलब नहीं समझा, परितगीन ने पेशानी पर बल डालते हुए कहा। मतलब तो बहुत वाज़ेह है फर्जंद। असद शिराजी हस्ब आदत इंतहाई अयारी के साथ मुस्कुराया। इस गुलामजादे को कुछ दिन इस खुशफहमी में मुब्तला रहने दिया जाए कि वो गजनी का सबसे ताकतवर इंसान है। इस दौरान आप उस पर अपनी इनायात और नवाजिशात की बारिश भी करते रहें। फिर जब सबुख्तगीन की खुद फरेबी का नशा गहरा हो जाए तो उसे उसी के मुहाफिजों से कत्ल करा दिया जाए। असद शिराजी की तजवीज़ सुनकर परितगीन मुतमईन नजर आने लगा। फिर उसने अपने नए मंसूबे के मुताबिक सबुख्तगीन की फौजी खिदमात का एतराफ़ करते हुए नई जागीर बख्श दी। सबुख्तगीन अमीर की चालबाजियों से बाखूबी वाकिफ था, इसलिए उसने जागीर पाने के बाद मसलहत के तौर पर परितगीन का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ ही पहले से भी ज्यादा मोहतात हो गया। वो रोजाना अपने बेटे महमूद को भी होशियार रहने की तलकीन करता रहता था। सबुख्तगीन की ख्वाबगाह के दरवाजे पर रात के वक्त 12 मुसल्ला सिपाही पहरा देते थे। ये सब के सब अपने सिपह सलार के मोतमद भी थे और जान निसार भी, मगर परितगीन की फितना अंगेजियों ने उनसे उनकी वफादारियां खरीद ली थी। जब ये मुहाफिज सीमो जर के अंबार देखकर भी अपना जमीर फरोख्त करने पर आमादा नहीं हुए तो परितगीन ने उनके बीवी बच्चों को यरगमाल बना लिया और सबुख्तगीन के मुहाफिजों को कहरनाक लहजे में धमकियां देते हुए कहा, अगर तुमने रात के अंधेरे में सबुख्तगीन को कत्ल नहीं किया तो फिर तुम भी अपने अहलो अयाल के साथ मौत की तारीकियों में गुम हो जाओगे। फिर ये मजबूर लोग उस शख्स के कत्ल पर आमादा हो गए जो मोहताजों का गम गुसार और मजलूमों का हामी था। वो रात बहुत ज्यादा तारीख थी जब सबुख्तगीन के मुहाफिज सिपाही अपने सरदार को कत्ल करने के लिए आपस में सरगोशियां कर रहे थे।